قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس بھائی کے درمیان صلح کراؤ۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائی کے درمیان صلح۔ یہ قرآن کریم نے ایک امت مسلمہ کو بھائی چارے کا پیغام دیا کہ امت مسلمہ جب تک اتحاد اور اتفاق پر مجموع رہے گی تب تک وہ دشمن کے مقابلے میں کبھی ہار نہیں سکتی۔ امت مسلمہ کا ایک اہم جو کردار رہا ہے کسی بھی جنگ کو فتح کرنے میں، وہ بھائی چارے کا رہا، اتفاق اور اتحاد کا رہا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان اگر آپ کسی بھائی کے، اپنے مسلمان بھائی کے کوئی عیب کو دیکھتے ہیں تو اس عیب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کو سدھارنے کی، درست کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ آج اگر کوئی عیب کسی کے پاس، کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو ذلت اور رسوائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہی ذلیل ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا اس کو درست کرو۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق میں نہ پڑو، جدا جدا گانا یا تفرق، فرقہ وارانہ میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ اس کا مطلب کہ اپنے سے مسلمان کو دور نہ کرو۔ اگر دور کیا تو پھر اللہ کی جو رسی ہے یعنی اسلام وہ کمزور پڑ جائے گی، شریعت مطہرہ، شریعت مصطفیٰ وہ کمزور ہو جائے گی، کیونکہ امت مسلمہ اگر منتشر ہو گئی، انتشار پھیل گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں بڑے بگاڑ پیدا ہو جائیں گے، اپنے اپنے طریقے سے لوگ بیان کریں گے اور ہمیں کمزور کریں گے۔ اسی لیے ہم نے اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی بھائی، ایک دوسرے کا بھائی۔ بھائی کا درد سمجھنا چاہیے۔ اگر مسلمان کو کوئی درد ہوتا ہے نا تو درد ہونا چاہیے، درد ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ لا یظلمہ ولا یقتلہ ولا یحقرہ۔ حضور نے فرمایا نہ تو اس کو کبھی آپ ظلم و ستم کرو اس پر، اور نہ ہی اس کو کبھی رسوا کرو، اور نہ ہی اس کو کبھی حقیر جان۔ یہ حقیر پن کہ کسی مسلمان کوئی غریب ہے یا کسی چیز کو لے کر کے وہ کمزور ہے تو اس کو حقیر جاننا، یہ بھی نہ کرنا، یہ بڑا سخت گناہ ہے اسلام کے اندر۔ کسی مسلمان کے عیبوں کو کھول دینا، اس کے عیب کا پردہ فاش کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اس سب سے بچیں اور امت مسلمہ کا درد سمجھیں، اپنے مسلمان بھائی کا درد سمجھیں۔ بڑے مسافر ہوتے ہیں، بڑے مریض ہوتے ہیں آج، تو ہم نے ان کو دل میں بسانا ہے۔ ان کی جو تکالیف ہے، مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینا چاہیے، تاکہ امت مسلمہ مضبوطی سے آگے بڑھنے میں کامیابی حاصل کرے۔ پھر حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا تم میں سے جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کیا تو ہمارا دل ہونا چاہیے جو ہم برانڈ پہنتے ہیں ہم وہ چیز دیں، کپڑا کے اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، جو بھی ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ ایسا نہ جو ہم سے بچ گیا ہو ہم اس کو وہ دے دیں۔ یہ مومن کی علامت، مسلمان کی علامت نہیں۔ مسلمان وہ ہے جب تک مسلمان، حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتا جب تک آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ فرمایا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی یہ مسلمان کا، تمہارا بھائی تمہارے لیے آئینہ ہے۔ اگر کوئی عیب دیکھنا ہے نا تو اپنے کو درست کرو، اگر کوئی عیب دیکھو اس میں تو اپنے آپ کو درست کرو اور اس کو بھی درست کراؤ۔ فرمایا پھر حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مومن کے ساتھ بھائی چارہ نبھانا 1000 نفلی عبادت سے بہتر
رسالۃ القشیری میں ہے یہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت ہی حقیقی بھائی چارہ ہے۔ مخلوق کی خدمت کرنا، مسلمان کی کوئی پریشان ہو تو اس کی خدمت کرنا، اس کے مشکلات میں اس کا ساتھ دینا، اس کے دردوں میں اس کے درد اس کا بانٹنا، دیکھنا، یہ حقیقی فرمایا بھائی چارہ ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جب بندہ کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کا درد اپنی درد، اس کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کا درد سمجھیں۔ امت مسلمہ میں بڑے بڑے غریب پڑے، یتیم اور مسکین پڑے، ان کا بھی خیال رکھیں، اپنے مسلمان بھائی کا بھی خیال رکھیں، پیسے کے اعتبار سے، مالی اعتبار یا تعلیمی میدان میں ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، ہم نے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اتفاق اور اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ امت مسلمہ اور آگے بڑھنے میں کامیاب ہو سکے۔ ورنہ ہم اسی طرح اگر دوسرے پر غصہ اظہار کرتے رہیں گے، دوسرے کے عیبوں کو کھولتے رہیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی بڑی ناکامی کی بات ہوگی اور آخرت ہماری برباد ہوگی۔ اللہ کے ہاں ہم خود رسوا ہو جائیں گے اور امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہوگا، جس کی بنا پر امت مسلمہ آگے جانے میں ناکام رہے گی۔ اگر امت مسلمہ کو بڑھانا ہے تو ہم نے بھائی چارے کا پیغام دینا ہے، بھائی چارے کو آگے بڑھانا ہے۔ کبھی غصہ کوئی ہو تو ہم نے صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف دے تو بھی صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھنا ہے اور بھائی چارے کا پیغام دینا ہے۔